بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ پہلا پارہ الف لام میم کا یہ آج الحمدللہ اختتام کو ہوا، یہ پورا ہوا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ یہ ضیاء القرآن ہے، ترجمہ ضیاء القرآن۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹے، یہ سارے جو ہے واو عاطفہ ہیں، یہ معطوف الیہ، یہودی تھے؟ کانو ہودن، سارے یہودی تھے؟ یا عیسائی او نصارہ، یا عیسائی؟ فرمائیے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا ہے کہ قل جو ہے یہ خود ہی واحد کا صیغہ ہے امر کا۔ آپ یعنی کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، کیا تم زیادہ جانتے ہو؟ اانتم اعلم، تمہیں زیادہ معلوم ہے؟ یا ام اللہ، اللہ کو، یا اللہ زیادہ جانتا ہے، تم زیادہ جانتے ہو؟ ام اللہ، یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو چھپاتا ہے، جو قتمہ شہادتن، شہادت کو چھپاتا ہے، گواہی کو، شہادتن گواہی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے۔ جس کے پاس قرآن کی گواہی ہو یا اس سے پہلے جو اللہ کی کتابیں تھیں، تورات انجیل، اس کی گواہی ہو اور اس کو چھپا لے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے۔ جو تم کر رہے ہو، تمہارے یعنی اعمال سے، تمہارے کاموں سے اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ وہ ایک امت تھی، تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، جس نے اپنی جگہ خالی کر دی۔ اسے ملے گا جو اس نے کمایا، جو اس نے جس کے لیے کوشش کی اس کو وہ ملے گا، اور تمہیں ملے گا جو تم نے کمایا، ٹھیک ہے؟ تم کو وہ ملے گا جو تم کما رہے ہو۔ اپنے باپ دادا پہ تکیہ نہیں کرو گے، وہ بہت نیک تھے، تمہیں ان سے حصہ اس وقت ملے گا کہ جب تم ان کے طریقے پہ چلو گے۔ یہ جان لو، اس بات کا خیال رکھا کرو ہمیشہ، دو باتوں کو گڑبڑ نہیں کیا کرو۔ اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، نہ پوچھا جائے گا مطلب نہیں پوچھا جائے گا، ولا تسألون، پوچھا ہی نہیں جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا تم سے اس سے جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال جو باپ دادا یا جو پہلوں نے جو کچھ بھی کیا، خاندان والوں نے یا جس نے بھی، یا ہمارے فرقے والوں نے جس نے جو کچھ کیا، اس کا سوال ہم سے نہیں ہوگا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تسألون، تم سے نہیں سوال کیا جائے گا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ جو ان کا عمل تھا، جو وہ کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں تم سے کوئی تفتیش نہیں ہوگی۔ تو جو ان کے اعمال تھے وہ ان کے لیے تھے۔ یہ پہلا سپارہ یہ جو ہے مکمل ہو گیا۔ اب ہم دوسرا سپارہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو ابھی آیات میں بات ہوئی تھی، جو ہم نے پڑھا تھا
کہ وہ رنگ کرتے تھے، نصارہ رنگ کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا سب سے اچھا رنگ تو اللہ کا ہے۔ رنگ سے مراد یہاں پر کوئی ظاہری رنگ نہیں ہے، بلکہ یہاں رنگ سے مراد یہ ہے جو دین اسلام کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ یہ جو تم رنگ چڑھاتے ہو، تو رنگ اگر ہے تو رنگ سب سے اچھا اللہ کا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو پانی سے دھل جائے تو جبھی بھی اس کا رنگ نہیں اترتا، دھوپ میں بھی نہیں اڑتا۔ ہمارے رنگ جو ہوتے ہیں اڑ جاتے ہیں نا، آپ دھوپ میں کوئی کپڑا ڈال دیں، کچھ عرصے بعد دیکھیں کہ اس کا رنگ وہ نہیں رہے گا۔ ایک آپ نیا کپڑا رکھیں، اسی کا آپ ایک قمیص سل کے آپ دھوپ میں ڈال دیں وہ بات ہی نہیں رہے گی، اور نہ وقت گزرنے کے بعد پھیکا پڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو دنیا کے جو ہمارے رنگ ہیں تو ناپائیدار ہیں، چاہے آپ کوئی سا بھی رنگ دیں، زرد رنگ دیں، کوئی بھی رنگ دیں، یہ ناپائیدار ہیں، ان کے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں، اور اس پر تمہارا اترانا بے سود ہے۔ اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ یہ توحید خالص کا رنگ ہے، جس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے امت کو سکھایا ہے کہ وہی رنگ اختیار کرو، وہی طریقہ اختیار کرو۔ جیسے ہم اردو میں بھی بات کرتے ہیں، کیا تمہارا رنگ ڈھنگ ہے، ٹھیک ہے، یہ تم نے کیا رنگ اپنا لیا ہے، تو رنگ سے مراد یہاں پر وہ رنگ نہیں ہوتا جو ظاہری رنگ ہوتا ہے، بلکہ یہ کہ طور طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ ویسے بھی آپ اگر دیکھیں نا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے سبزیاں اور فروٹس وغیرہ پیدا کیے ہیں، تو ایسے پکے رنگ ہوتے ہیں ان کے۔ بیگن آپ دیکھ لیں، سیب دیکھ لیں، جو رنگ اللہ نے پیدا کیے، آم دیکھ لیں، آپ کتنا ٹائم بھی اس کو چھوڑ دیں، اس کے کلر میں کوئی فرق نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو دین اسلام میں کیسے فرق آ سکتا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نشانیوں کے طور پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا یعنی جو اس کا بنایا ہوا رنگ ہے وہ بہت ہی یعنی پختہ اور بہت ہی پکا ہے۔ ہمارے رنگ تو کچے ہو جاتے ہیں، ہمارے کیسے کلرفل، یعنی آپ دیکھیں کہ چیزیں لوگ بناتے ہیں لیکن پھر بعد میں وہ بات ہی نہیں رہتی، وہ رونق ہی نہیں ہوتی اس میں۔ تو اب یہاں پر بات ہوئی ہے کہ کیا تم کہتے ہو، تم لوگ یہ کہتے ہو، کس کے متعلق بات ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے یہ سارے انبیاء علیہ السلام جن کا نام ابھی ذکر ہوا، دیکھیے نظر بھی آ رہا ہے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط۔ یعنی اسباط کون ہیں؟ ان کی اولادیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ والاسباط اصل میں یہ سبتن کی جمع ہے، اور سبتن کا معنی ہے آسانی سے پھیلنا، آسانی سے پھیلنا۔ تو اولاد کی اولاد کو بھی اسی پھیلاؤ کی وجہ سے سبتن کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو اس لیے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور پھر ان سے 12 قبائل وجود میں آئے، تو یہ سب جو ہے 12 قبائل اسباط کہلاتے ہیں۔ یہ کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام یہودی تھے یا یہ عیسائی تھے، نصرانی تھے، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم کہتے ہو، اور ان کی اولادیں بھی، ٹھیک ہے، تم تو یہ بات کہہ رہے ہو، لیکن تم یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تو اس بات کی نفی فرما رہا ہے، ہاں؟ تم کہتے ہو کہ یہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی فرما دی، منع فرما دیا کہ نہیں۔ تو تم یہ بتاؤ کہ تم زیادہ جانتے ہو، تمہارے پاس زیادہ علم ہے، یا اللہ تعالیٰ کو زیادہ علم ہے؟ بتاؤ، تم اگر واقعی سچے ہو تو تم یہ بات، اس بات کی ہی گواہی دے دو نا، کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام یہودی یا عیسائی نہیں تھے۔ اسی طرح تمہاری کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بھی موجود ہیں، لیکن تم ان کی شہادتوں کو، ان کی گواہیوں کو لوگوں سے چھپا لیتے ہو، چھپا کر ایک بہت بڑے ظلم کا تم جو ہے، بہت بڑے ظلم کا تم ارتکاب کر رہے ہو، اپنے اوپر بھی ظلم ڈھا رہے ہو، اور تم ان لوگوں پر بھی ظلم ڈھا رہے ہو جو تم پر جو ہے بھروسہ کرتے ہیں کہ تم سچی بات بتاؤ گے۔ یہ تمہارا جو ظلم ہے نا، تمہیں لے ڈوبے گا۔ تو یہ ایسا ظلم کرنا چھوڑ دو، تم بہت بڑا ظلم کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ تمہارا ظلم جان لو کہ اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تم اس سے چھپا نہیں سکتے۔ تمہیں یاد دہانی کے لیے یہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ دیکھو، اللہ تمہارے کسی کام سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، اس کو بے خبر مت جاننا، ایسی بھول کبھی نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر ہے۔
ہرگز نہیں، اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے کاموں سے، جو تم کر رہے ہو، چاہے تم جتنی اندھیریوں میں کرو، جتنی تاریکیوں میں چاہے کرو، سب سے چھپ کر کرو، کسی کو بھی معلوم نہ ہوتا ہے، خانے میں چلے جاؤ، بیسمنٹ میں چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، لیکن اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ تمہارے دلوں پر جو کچھ گزرتا ہے اللہ تو اس سے بھی واقف ہے۔ وہ تو اندھیریوں میں بھی ویسے ہی دیکھتا ہے جو ہم روشنی میں بھی نہیں دیکھ پاتے۔ وہ تو زندہ اور جاوید ہے، وہ تو حی قیوم ہے، یحیی و یمیت ہے، وہو حی لا یموت ہے۔ تم اس سے کیسے کوئی چیز چھپا سکتے ہو؟ بھلا وہ نہ جانے جس نے تمہیں پیدا کیا؟ اور وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ٹھیک ہے، وہ ایک امت تھی گزر چکی، تو ان کے لیے ان کا عمل تھا، تمہارے لیے تمہارا عمل ہوگا۔ اور ایک چیز بتہ کہتے ہیں جب با اور تا ہوتا ہے، تا نہیں تا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے سست، ٹھیک ہے، پیچھے رہ جانے والا، سست رفتار۔ تو اس پر ہم آپ کو ایک حدیث شریف سناتے ہیں مسلم شریف کی، پھر اس کے بعد ہم آپ کو اس کی جو ہے تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے۔ حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بطأ بہی عملہ لم یسرع بہی نسبہ۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا، یعنی سست رفتار رہا عمل کرنے میں، یہاں عمل کی بات ہوئی ہے لیکن عمل ایک بات ہے، یاد رہے کہ ایمان کے ساتھ ہی ہے۔ تو جس کا عمل من بطأ بہ عملہ، جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے، اس کو سست بنا دے، کاہل بنا دے، غافل بنا دے، تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا، سمجھ گئے؟ لم یسرع بہی نسبہ، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ تم کہو کہ میں پیر صاحب کا بیٹا ہوں، حضرت صاحب کا بیٹا ہوں، صوفی صاحب کا بیٹا ہوں، مولانا صاحب کا بیٹا ہوں، فلانا صاحب کا بیٹا ہوں، دھماکہ صاحب کا بیٹا ہوں، کچھ فرق نہیں پڑتا، آپ جس کے بھی بیٹے ہوا کرو، ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایمان اور عمل کام آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ، تم دنیا کے مال میں سے مجھ سے جو چاہو لے لو، لیکن قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا وہ تو جنت کے سردار ہیں، جنت کی خواتین کے آپ سردار ہیں، لیکن یہ امت کو سکھا رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا، اس پر نہ پھولے سمانا کہ جو ہے وہ بغیر ایمان کے، بغیر عمل کے کوئی کسی کی جو ہے کام آ جائے گا۔ نہیں، ایمان کے بعد سب ایک دوسرے کے کام آئیں گے، ایمان والے تو سب کام آئیں گے، لیکن ایمان کو پختہ کرنا ہے۔ تمہارے لیے تمہارا وہ عمل ہے، اور جو پہلے کر گئے وہ ان کے لیے وہ عمل ہے، ان کا عمل تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تمہارا عمل ان سے نہیں پوچھا جائے گا، سمجھ گئے بات کو؟ تو یہاں پر ہمارے لیے یاد رکھنے کی بات کیا ہے؟ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے گا تو یہ سمجھ لو کہ ہمارے بزرگوں کی بھی نیکیاں بھی ہمیں آگے نہیں بڑھا دیں گی، ٹھیک ہے؟ بزرگوں نے ہمارے جو کچھ بھی نیکیاں کی، بزرگوں سے مراد یہاں جو بڑے ہیں، جو گزر گئے، جو نیک تھے، ان کی بات ہو رہی ہے، تو ان کی نیکیاں ہمیں فائدہ نہیں دیں گی کہ اگر ہم نے نیکی نہیں کی، کوئی فائدہ نہیں ان کی باتیں کرنے سے، ان کی کہانیاں سنانے سے، ان کے افسانے سنانے سے۔ کچھ تو افسانے بھی سنائے جاتے ہیں نا، اس لیے میں نے افسانے کی بات کی، اور کچھ جو ہے ان کی کرامتیں بیان کرنے سے کہ وہ فلانے کا یہ کہہ دیا تو وہ ہو گیا، یہ کہہ دیا تو وہ ہو گیا، ایک چھو کی، ایک پھو کی تو وہ فلاں جو ہے مردہ زندہ ہو گیا، اس سے تمہیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہے۔ یہ سب باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ حقیقت کی دنیا میں آ جاؤ، فائدہ تمہارا اسی میں ہے، سمجھ گئے بات کو؟ کہ فائدہ اسی میں ہے، تمہیں کوئی فائدہ اور کوئی نقصان نہیں ہوگا ان کے عملوں سے، تم سے مواخذہ ہوگا ہی نہیں، بلکہ ان کے عملوں کی بابت تم سے، یا تمہارے عملوں کی سے مراد مطلب تمہارے کاموں سے ان کو کوئی یعنی معاملہ ہی نہیں ہے، پوچھا ہی نہیں جائے گا، نہ ان کے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، نہ تمہارے اعمال کے بارے میں ان سے کوئی پوچھ گچھ ہوگی، سمجھ گئے بات کو؟ ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اور اللہ نے خود بھی فرمایا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کئی جگہ قرآن پاک میں یہ آیت آئی ہے، سورہ فاطر میں بھی آئی ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ تو یہ دوسروں پہ تکیہ مت کرو، اپنے سہارے پہ کھڑے ہو، کسی اور کے سہارے پہ کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کرو۔ دوسروں کا تو دوسروں ہی کا سہارا ہوتا ہے، دوسروں کا سہارا ویسے بھی قرآن نے رد کر دیا۔ پہلے آپ کو ایمان لانا ہے، اگر آپ عاقل بالغ ہو تو سب سے پہلے آپ کو ایمان لانا ہے، اللہ کی باتوں پر، قرآن اور حدیث پر ایمان رکھنا ہے اور یقین رکھنا ہے، یقین کے ساتھ، زبانی نہیں، دل سے تصدیق کرنی ہے کہ یہ حق ہے، یہی حق ہے، اور یہ سچ ہے اور یہی سچ ہے۔ اب ہم ذرا غور کرتے ہیں
کہ اس میں ہمارے لیے بھی کچھ اسباق ہیں، کچھ سبق ہے ہمارے لیے بھی، یقیناً ہے۔ دیکھیے یہاں پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود و نصارہ کی اس بددیانتی کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ظاہر فرمایا، اور شہادت چھپانے کے مجرم قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے ان کو ظالم قرار دیا کہ سب سے بڑے وہ ظالم ہیں، سب سے بڑا ان کا یہ ظلم ہے قرار دیا نا اللہ نے۔ ہم پڑھ رہے ہیں نا، آپ دیکھ لیجئے، ترجمہ دیکھ لیجئے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر ہے جو ہم نے آپ کو بھی سنائی 140 سے 141 ہے، 2 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجئے سورہ بقرہ کے پہلے ہی سپارہ ہے، ابھی اس کا اینڈ ہے پہلے سپارے کا، تو آپ یہاں پر غور کر لیجئے کہ سب سے بڑے ظالم وہ قرار پائے کہ وہ ظالم ہیں۔ یہود و نصارہ کے اس فعل کی مثال کیا ہمارے اندر نہیں ملتی؟ امت مسلمہ میں یہ چیز نہیں آ گئی ہے کہ دیکھیے کہ ہم لوگ کیا ایسا نہیں کر رہے ہیں، ہمارے درمیان ایسے اعمال، ایسے کام نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ غور کریں کہ امت مسلمہ میں ایسے ہیں جیسے کوئی مسلم عالم عوام کو یہ بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حنفی تھے، کرتے ہیں نا لوگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنفی تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شافعی تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنبلی تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالکی تھے۔ بتائیے کہ یہ سارے جو ہے مذاہب کہاں سے آ گئے؟ آپ بتائیے کہ کیا جو نبی بھی نہیں ہو، جو امتی ہو، کیا اس کی بات کو، نبی کی بات پر فوقیت دی جا سکتی ہے؟ کیا اس کی بات کو، وہ ٹھیک ہے کہ بہت بڑا بزرگ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا بزرگ ہو کوئی، لیکن یہ ہے کہ بہت بڑا بزرگ ہونے کے باوجود بھی کیا کسی کی بات کو قرآن و حدیث پہ فوقیت دی جا سکتی ہے؟ یہ ہمارے لیے مقام غور ہے۔ سب کون نہیں جانتا کہ یہ جن کا ابھی میں نے نام گنا ہے، یہ سب بات کی پیداوار ہیں، یہ تو سب بات کے ہیں۔ تو آپ سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، تو کیا کسی عالم کا یہ حق ہے کہ وہ کسی بات کو یا اپنے فتوے کو دین کہہ دے؟ نہیں۔ کوئی عالم کیوں بنتا ہے؟ عالم بنتا ہے قرآن و حدیث کو جان کر، قرآن حدیث کا، قرآن پاک کا اور حدیث شریف کا علم حاصل کرتا ہے تو وہ دین کا عالم کہلاتا ہے کہ ہاں دین کا علم جانتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ معلوم ہے۔ سارا علم تو کسی کو بھی نہیں معلوم ہوتا، لیکن ہاں دین کے احکامات سے متعلق اس کو علم ہے، اس کو معلومات ہیں، تو اتنی ہی بات ہے۔ تو اس کی بات قرآن و حدیث سے جو میچ کرے گی اس پر عمل کیا جائے گا، جو اس کے خلاف ہوگی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ غلطی تو ہر انسان سے ہو سکتی ہے، غلطی خطا تو ہر وقت، یعنی یہ امکانی خطا تو ہر وقت انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور انسان خطا کا پتلا بھی ہے، اور اللہ تعالی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تو حفاظت فرماتا ہے، وہ تو اس سے بالکل یعنی دور رکھے گئے ہیں کہ وہ دین میں خطا کریں، کیونکہ ظاہر ہے ان کی بات تو قیامت تک عمل کے لیے ہے۔ تو قرآن و حدیث تو یہ تو پاک ہے، اس سے قرآن جیسے تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے دنیا میں، یا حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں بھی ظاہر ہے کہیں غلطی ہو جاتی ہے اور ہو سکتی ہے، امکانی خطا بتا رہی ہوں ہر وقت موجود ہے، ہر ایک سے موجود ہے، کبھی اس سے انسان بری و ذمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کسی کی بات بھی جو نبی نہیں ہو، دین میں نہ حجت ہو سکتی ہے نہ دلیل۔ حجت و دلیل ہے اگر تو کیا ہے؟ وہ قرآن اور حدیث ہے، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عمل ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو کبار صحابہ کرام تھے، جس پر وہ یعنی بالکل یعنی ایک مستحکم طریقے سے ڈٹے رہے، ان کی وہ زندگی ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے وہ قابل اتباع ہے۔ اس کے علاوہ ہم کہیں کہ کسی کی بات ٹھیک ہے، دین کے مطابق ہے، آمنا صدقنا، دین سے اگر اختلاف ہے، اس کے خلاف ہے، کوئی بات جا رہی ہے تو ہم اس کو ترک کر دیں گے، وہ اتنی سی بات ہونی چاہیے، اس کے علاوہ تو ظاہر ہے کسی کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت سے مسائل آپ لوگوں سے پوچھیں تو وہ آپ کو گول مول کر کے ایسے بتا دیں گے، قرآن میں تو ٹھیک ہے یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے امام نے اس کا یہ مسئلہ نکالا ہے۔ کیسے نکال لیا؟ کیسے کوئی ایسی جرات کر سکتا ہے؟ تصور کیجئے۔ اور پھر بعد میں دیکھیے آئیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات دوبارہ یہاں پر دہرائی، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اسے ملے گا جو اس نے کمایا، اور تمہیں ملے گا جو تم نے کمایا، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا اس سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہاں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، دوبارہ تنبیہ فرمائی کہ نجات کا تعلق تو اپنی کمائی اور اپنے عمل پر ہے۔ اگر نجات چاہتے ہو تو ان انبیاء و صالحین کی طرح خود بھی عمل کرو۔ اگر تم کو نجات کا شوق ہے
اور اس میں رغبت ہے تمہارے لیے تو تمہیں ان کے جیسا عمل کرنا پڑے گا، ورنہ محض ان کی طرف نسبت کر لینے سے کہ ہم جو ہے ابراہیمی ہیں اور ہم صوفیہ سے نسبت رکھتے ہیں اور ہم فلاں سے نسبت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم حنفی ہیں، ہم شافعی ہیں، تو محض ان کی طرف نسبت اور ان کی کرامتیں بیان کرنے سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کچھ نہیں ملے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کے عمل نے اس کو پیچھے رکھا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ نسب کیسے آگے بڑھا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کے لیے ان کا عمل تھا، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے۔ اب آپ بتائیے کہ میں آپ سے کہوں کہ یہ کتاب ہے تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، کتاب سے مراد کتاب اللہ ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں یہ قرآن مجید ہے تو آپ کہیں گے ہاں قرآن مجید سے مراد یہاں پر یہ اللہ کی کتاب ہی ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ فرقان حمید ہے تو آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے یہ فرقان حمید بھی ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ قول فیصل ہے تو آپ کہیں گے ہاں صحیح ہے یہ قول فیصل بھی ہے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ میں نے سب ایک ہی کتاب کے یہ مختلف نام ہیں، وہ مختلف نام ہم نے گن لیے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ کتاب بھی ہے، ٹھیک ہے، اور میں یہ کہوں کہ یہ قلم بھی ہے، اور میں یہ کہوں کہ کاپی بھی ہے یہ، ٹھیک ہے، میں یہ کہوں کہ یہ کاپی بھی ہے اور یہ روشنائی بھی ہے، آپ اور یہ پینسل بھی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے نا۔ وہ پہلی والی بات تو ٹھیک تھی لیکن یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ ایسے کیسے ممکن ہے کہ یہی پینسل بھی ہو، یہی قلم بھی ہو، یہی روشنائی بھی ہو، یہی کتاب بھی ہو؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے نا، نہیں ممکن ہے نا۔ تو اسی طریقے سے سوچ لیجئے کہ یہی بات ایک بات جو ہے صحیح بھی ہو تو اب آپ کہیں کہ یہ دین جو ہے 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا، تو ایسے کیسے ممکن ہے؟ نہیں ہے نا ممکن، ایک ہی چیز صحیح ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو غور و فکر کیا کریں، غور و فکر کی دعوت دی ہے قرآن نے فرمایا کہ نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے۔ عقل کون سی عقل؟ جو شرک اور کفر سے پاک ہو۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، ڈرتے تقوی حاصل کرتے ہیں، ڈرتے ہیں وہ لوگ جو کون ہیں؟ جو الباب ہیں۔ الباب کیا ہے؟ لبن کی جمع ہے، جو خالص عقل ہے، خالص عقل والے جو ہیں وہ ڈرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن اور احادیث اس سے ہمیں سبق لینے کی، اس سے ہمیں علم حاصل کرنے کی، اس میں ہمیں غور و فکر کرنے کی اور اس پر ہمیں یقین رکھنے کی، اس پر ایمان لانے کی، اس کو آگے پہنچانے کی اس توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی گمراہی سے بچائے اور ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔